آج ویو 360 میں سال 2021 کے اختتام پر امریکی خارجہ پالیسی کے چیلنجز اور پاک امریکہ تعلقات کی سمت کا جائزہ. ایک غبار اٹھا تھا کہ سینکشن پاکستان، خدا کے فضل و کرم سے وہ دب گیا. پاکستان میں کرسمس کی روایتی تیاریاں. پشاور کے تاریخی آل سینٹس چرچ میں ماضی کی دردناک یادوں کے ساتھ عقیدت کا سفر جاری. اب کہیں کہ جی کلی طور پر جو ہے نا اب امن ہو گیا، ایسا نہیں، ہم امن کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور امریکہ میں کووڈ کے سبب اس سال ریکارڈ ہلاکتیں. عام امریکی کے لیے یہ سال کیسا تھا؟ ان کی ہلکی سی بھی ناک بہتی ہے تو میں ڈرنے لگتی ہوں کہ کہیں انہیں کووڈ نہ ہو گیا ہو. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. سال 2021 امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے بہت اہم رہا. افغان جنگ کے خاتمے کی کوششوں، افراتفری سے بھرپور امریکی انخلاء، طالبان کی واپسی اور افغانستان کے شدید معاشی اور انسانی بحران نے دنیا میں ہلچل مچائے رکھی. مگر سال کا اختتام واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان مثبت بیانات کے تبادلے سے ہو رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا ٹویٹر پر حالیہ پیغام اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کروانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے بارے میں یہ غیر معمولی اجلاس انتہائی ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے ہمارے مشترکہ عزم اور عمل کی ایک مثال ہے. OIC کے اس اجلاس کے علاوہ امریکہ نے افغانستان سے متعلق پاکستان کی میزبانی میں ٹرائیکا پلس اجلاس میں بھی شرکت کی، مگر کچھ تحفظات اپنی جگہ موجود رہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی تھامس ویسٹ نے ٹرائیکا پلس کے اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کروانے میں دیگر ملکوں سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، اور اگرچہ اس کا خطے میں ایک اہم کردار ہے مگر اس کی پالیسیاں خدشات کا باعث بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی افغان پالیسی پر تحفظات ہیں اور ہمیں طویل عرصے سے اس پالیسی پر تحفظات رہے ہیں. میرے خیال میں اہم چیز دو طرفہ بات چیت ہے اور ہم رابطوں کے ذرائع بند نہیں کر رہے ہیں. افغان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اب تک CIA کے ڈائریکٹر، امریکی نائب وزیر خارجہ اور حال ہی میں 4 امریکی سینیٹرز کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، جبکہ جولائی میں پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف واشنگٹن آئے. قابل غور بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے سرکاری سطح پر کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس سے تعلقات میں تناؤ یا کوئی تلخی ظاہر ہو. اگرچہ 22 اراکین سینٹ نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات اور ان کی واپسی میں پاکستان کے ممکنہ کردار کی تحقیقات کرنے اور پابندیاں عائد کرنے کی قرارداد پیش کی تھی، لیکن بائیڈن انتظامیہ نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے حالیہ گفتگو میں کہا کہ واشنگٹن پاکستان کے مثبت کردار کو تسلیم کر رہا ہے. جس طرح پاکستان نے پچھلے 2-3 سالوں میں اپنا کردار ادا کیا افغانستان کے امن و استحکام کے لیے، پیس ٹاکس کے لیے، اپنا جو انٹرا افغان نیگوسیشنز میں ہمارا رول تھا، جو افغانستان میں ایویکویشنز میں ہم نے کردار ادا کیا، اس کی ایک اکنالجمنٹ ہے. اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ اگر ہم نے افغانستان کو کسی ہیومینیٹیرین کرائسس سے محفوظ رکھنا ہے تو پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان اس خطے کی ایک اہم قوت، ایک اہم ملک ہے. تو ایک نئی ریئلائزیشن جو آ رہی ہے نا، پہلے ایک غبار اٹھا تھا کہ سینکشن پاکستان، خدا کے فضل و کرم سے وہ دب گیا. دونوں ملکوں کے تعلقات پر سے کیا 20 سالہ افغان جنگ کا غبار چھٹ رہا ہے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے اور اس پر ہم آنے والے پروگرام میں مزید بات بھی کرتے رہیں گے. اس وقت دیکھتے ہیں امریکہ از بیک کے پیغام کے ساتھ باغ ڈور سنبھالنے والی بائیڈن انتظامیہ کو پاک افغان خطے کے علاوہ بھی دنیا میں کہاں کہاں خارجہ پالیسی کی آزمائشوں کا سامنا رہا. تجربہ کار سفارتکار اینٹنی بلنکن نے جب جنوری میں 71ویں امریکی وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھایا تو دنیا بھر کے امریکی اتحادیوں اور مبصرین کی امیدیں بہت بلند تھیں. پہلے ہی دن محکمہ خارجہ کے عملے سے اپنے خطاب میں اینٹنی بلنکن نے خود اپنے لیے بھی بلند توقعات رکھیں. دنیا کی نظریں اس وقت ہم پر جمی ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی قوم کے زخم بھر سکتے ہیں.
وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم خود اپنی مثال کے ذریعے رہنمائی کریں گے، کیا ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں پر اپنے دور کے اہم چیلنجز جیسے وبا، ماحولیاتی تبدیلی، معاشی بحران، جمہوریتوں کو لاحق خطرات، نسلی انصاف کے لیے لڑائیوں اور ہمارے حریفوں اور مخالفین کی طرف سے اپنی قومی سلامتی اور عالمی استحکام کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کے استعمال کی اہمیت پر زور دیں گے؟ لیکن جنوری میں کیے گئے ان وعدوں کو ایک تلخ زمینی حقیقت سے واسطہ پڑا۔ میانمار میں فروری میں ہونے والی فوجی بغاوت، جس کے بعد ہزاروں مظاہرین پر پرتشدد کریک ڈاؤن، جولائی میں ہیٹی کے صدر کا قتل اور سوڈان میں اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت ان بین الاقوامی بحرانوں میں سے صرف چند ہیں جن سے بائیڈن انتظامیہ کو سن 2021 میں نمٹنا پڑا۔ امریکہ ایتھیوپیا کے شمالی علاقے ٹگرائے میں شروع ہونے والے 1 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے، جہاں اس وقت لاکھوں افراد کو قحط کا سامنا ہے۔ مشیل گیون کا تعلق کاؤنسل آن فارن ریلیشنز افریقہ سے ہے۔ I do think the Biden administration has made a tremendous effort. میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ نے خصوصی ایلچی جیفری فیلٹمن کی تقرری کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ سفارتی حل کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن اس سے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس وقت ہم ایتھیوپیا کی ریاست میں واقعتاً تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بیرونی چیلنجز کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے قریبی ساتھی اینٹنی بلنکن اپنے اہم مقاصد میں کامیاب رہے ہیں، یعنی ان اہم تعلقات اور اتحادوں کی بحالی جنہیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نعرے امریکہ فرسٹ کے عالمی نظریے سے نقصان پہنچا تھا۔ برائن کٹولس کا تعلق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے وسیع تر گیم پلان پر توجہ مرکوز رکھنے میں زیادہ تر کامیاب رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے موسم بہار میں یورپ جانے اور ہمارے یورپی جمہوری اتحادیوں کے ساتھ شراکت داری اور اتحاد کو گہرا کرنے کی کوشش، ایسے ہی ایشیا میں بھی، اسی طرح ان ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش جو امریکہ کی سمت کے بارے میں کچھ بے یقینی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگست میں افغانستان سے امریکہ کا افراتفری سے پر انخلا بائیڈن انتظامیہ کا ایک امتحان تھا۔ دوسرا امتحان امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان آبدوزوں کے معاہدے پر فرانس کے جارحانہ رد عمل سے درپیش ہوا۔ مائیکل کمچ کا تعلق جرمن مارشل فنڈ سے ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ یورپ کے ساتھ اتحاد بحال ہو گیا ہے، راستے میں یقینی طور پر کئی رکاوٹیں آئیں۔ افغانستان اور آکس آبدوز کے سودے 2 بہت بڑے دھچکے ہیں، لیکن اب یہ اتحاد بہت بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جیسے جیسے سن 2022 نزدیک آ رہا ہے، چین اور دیگر امریکی مخالفین غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن اور بلنکن یوکرین کی سرحد کے ساتھ روسی فوج میں اضافے کے معاملے سے کیسے نمٹیں گے، اور کیا امریکہ اپنے اتحادیوں کی علاقائی سالمیت کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ کل دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کا تہوار منایا جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کئی بار مسیحی برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پشاور کا آل سینٹس چرچ شہر میں مسیحیوں کی سب سے قدیم عبادت گاہ ہے۔ ستمبر 2013 میں اس چرچ میں یکے بعد دیگرے 2 خودکش دھماکوں میں ہونے والے جانی نقصان نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ آج وہاں مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار عید ولادت مسیح یا کرسمس منانے کی تیاریاں عقیدت اور ماضی کی یادوں کے ساتھ کیسے کر رہی ہیں۔ سال 2013 میں اس چرچ پر 2 خودکش حملوں میں 100 کے قریب افراد کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ اس عمارت کو شدید نقصان بھی پہنچا تھا۔ آج تقریباً 8 سال بعد دوبارہ اس شہر کے اور اس علاقے کے مسیحی اپنا کرسمس کا تہوار منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پشاور کے تاریخی آل سینٹس چرچ میں اتوار کو عبادت کے لیے لوگ جمع تھے جب چرچ دہشت گردی کا نشانہ بنا، مگر زندگی نے ہار نہیں مانی۔ جب چرچ میں ڈیکوریشنز کرتے ہیں اس کے بعد گھر جا کے ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس میں گھر والوں کے ساتھ بھی ہم گھر کی ڈیکوریشنز کرتے ہیں۔ آل سینٹس چرچ کے پادری شہزاد مراد کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن چرچ کی سرگرمیوں پر اس واقعے کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ہمارے بچے نوجوان جو ہیں وہ خود اپنے لوگوں کی شناخت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے، تو پریشانیاں تو ہیں، مشکلات تو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی کلی طور پر جو ہے نا اب امن ہو گیا، ایسا نہیں، ہم امن کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو رب ہمارا بڑا مہربان ہے۔ کرسمس کے دن آل سینٹس چرچ کے سانحے میں بچھڑنے والوں کو بھی یاد کیا جائے گا
اور ان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائے گی۔ ہمارے کزنس تھے بیچ میں، میرے سگے چاچی چاچو شہید ہو گئے، ان کے 5 بچے یتیم ہو گئے، اور بس ان کی یاد ایسے لگتی ہے کہ جیسے کل گزرا ہے۔ اس سانحے کے متاثرین کے لیے حکومت نے 10 کروڑ روپے کے امدادی فنڈ کا اعلان کیا تھا، مگر متاثرین 8 سال کے بعد بھی وعدہ کردہ معاوضے کے منتظر ہیں۔ جو آؤٹسٹینڈ چرچ بام بلاس کے لوگوں کے لیے گورنمنٹ فنڈ بنایا گیا ہے، کاش کہ وہ اس تہوار کے موقع پہ ان کو یہ پیسے مل چکے ہوتے، یہ جو بینیفٹس اناؤنس کیے گئے تھے یہ ان تک پہنچ چکے ہوتے، تو شاید آج ان کو جہاں بچھڑنے کا، اپنے ساتھی دوست بچھڑنے کا، اپنے ماں باپ بچھڑنے کا دکھ تھا، وہاں پہ شاید کہیں نہ کہیں ان کی کو یہ مرہم لگا دی جاتی۔ کرسمس کے موقع پر حکام کے مطابق پورے شہر میں مسیحی برادری کی سیکیورٹی کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور کینٹ پولیس کے ایس پی زنیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس کی اضافی نفری گرجا گھروں اور مسیحی برادری کی رہائشی کالونیوں کے ساتھ تعینات کر دی گئی ہیں، اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس بھی الرٹ پر ہیں۔ کچھ چرچز ایسے ہیں کہ اس کے ارد گرد کرسچن کمیونٹی کی آبادی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم اپنے پیٹرولنگ پلانز میں زیادہ فوکس کر کے شامل کرتے ہیں۔ پھر ہم زیادہ فوکس سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز اسپیسیفائڈ انہی علاقوں میں، اور اس میں پھر TIF ہو، 14 فارن ایکٹ ہو، اس پہ ہم زیادہ کاروائیاں کرتے ہیں، اور ٹارگیٹڈ اور اسپیسیفائڈ ہم نے ان چیزوں میں ابھی سے آپریشنل تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں۔ کرسمس کے موقع پر پشاور کا تاریخی آل سینٹس چرچ عبادت گزاروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہر ذہن میں سیکیورٹی کے بارے میں تشویش بھی موجود ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ کو پاکستان میں کرسمس کی کچھ روایتی تیاریاں بھی دکھائیں گے، اور نیو یارک سے کرسمس کے رنگ بھی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ دو 2020 میں کووڈ کی وبا کا آغاز ہوا تو سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ریکارڈ کی گئیں۔ یہ سال پہلے سے بھی بدتر رہا۔ اب تک 4,05,000 سے زیادہ اموات امریکہ میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ پچھلے سال یہ تعداد 3,85,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ آج لائف 360 میں سباشہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں 2 امریکی خاندانوں سے، جن کے تجربات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عالمی وبا نے امریکہ میں زندگی کو کیسے متاثر کیا۔ کرسمس کے دنوں میں نکی اپنے گھر کو خوب سجاتی ہیں اور ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی وبا ان کے اور ان کے خاندان کے لیے بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنی ہے۔ ہم دعوتیں اور تقریبات کرنا پسند کرتے ہیں، تو وہ پچھلے 2 سالوں سے تقریباً رک سا گیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ شماریات کے مطابق امریکہ کے 1/3 سے زائد کنبوں کے افراد کورونا وائرس سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ ان گھروں سے کام کرنے والے افراد میں نکی اور نیٹ تھامس بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دفتروں کے ساتھ اسکولز بھی بند ہوئے تو فل ٹائم کام کرنے کے ساتھ بچوں کو سنبھالنا ایک چیلنج بن گیا۔ اپنا کام کرنا اور پھر باقاعدگی سے بچوں کو سنبھالنا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو فل ٹائم ملازمت کرتی ہیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے وقت بانٹنا۔ ہم نے ان کے کھیل کے کمرے کو اسکول کے کمرے میں بدل دیا، اور معمول کی طرح انہیں 7-7:30 بجے اٹھنا پڑتا، اور پھر ہم نیچے جا کر اپنا دن شروع کرتے۔ اس صورتحال کا سامنا صرف نکی اور نیٹ کو ہی نہیں، وبا نے امریکہ بھر میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے والدین کی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کیا۔ اسکولز کی بندش اور پھر گھر سے آن لائن پڑھائی۔ ستمبر میں شائع ہونے والے پیو ریسرچ سینٹر کے عوامی رائے کے ایک جائزے کے مطابق 30% امریکی والدین نے اپنے بچوں کی آن لائن پڑھائی میں بہت زیادہ یا کچھ مشکلات کا سامنا کیا۔ تاہم ان مشکلات کا سامنا اس جوڑے جیسے امریکیوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں کے امریکیوں کو زیادہ کرنا پڑا۔ تاہم اسکولز کے کھل جانے سے بھی والدین کی پریشانیوں میں خاص کمی نہیں ہوئی۔ ان کی ہلکی سی بھی ناک بہتی ہے تو میں ڈرنے لگتی ہوں کہ کہیں انہیں کووڈ نہ ہو گیا ہو۔ اس کا خوف آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے۔ برکلی یونیورسٹی میں اپنے کالج کی تعلیم شروع کرنے والی ان کی بڑی بیٹی کو ایک نئی فکر ہے، اومیکرون کے اپنی پڑھائی پر اثر کی۔ پریشانی ہے کہ کہیں اگلا سیمیسٹر ورچوئل نہ کرنا پڑے۔
نیٹ کہتے ہیں وبا کا اچھا پہلو یہ نکلا کہ وہ اپنے گھر میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ ڈیزائن سے ایک نیا بزنس شروع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وقفوں کے دوران میں اپنے اسکیچ پیڈ پر وقت گزارتا اور نئے آئیڈیاز اور ان ڈیزائنز اور لوگوز کو دیکھتا کہ کیسے انہیں ملبوسات کا حصہ بنایا جائے۔ ان سب چیلنجز کے باوجود یہ خاندان خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ یہ وبا سے محفوظ رہے۔ تاہم ری بینکس کی بہن ان 8 لاکھ سے زائد بدقسمت امریکیوں میں سے تھی جن کے لیے کورونا وائرس کا حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ میری بہن کی پہلی اور دوسری ویکسینیشن ہو چکی تھی، انہیں ابھی بوسٹر نہیں لگا تھا۔ تقریباً 1 دہائی قبل ان کی گردے کی پیوند کاری ہوئی تھی اور وہ 60 سال سے زائد عمر کی تھیں، تو وہ کمزور مدافعت رکھنے والے لوگوں میں سے تھیں۔ وہ کہتی ہے اب جب بہت سے لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے تو کچھ لوگ لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ وہ سب کو مشورہ دیتی ہے کہ بوسٹر لگوائیں اور ماسک پہنیں۔ اگر ہم معمولات زندگی میں واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں شاید ایک اور کرسمس یا نیو ایئر قربان کرنا پڑے، لیکن آگے کی سوچیں تو ہم یہ دوبارہ منا سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنی بہن کے ساتھ اب کبھی دوبارہ تھینکس گیونگ یا کرسمس نہیں منا پاؤں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین اصرار کر رہے ہیں کہ بوسٹر شاٹس لینے کے ساتھ ساتھ احتیاط انتہائی اہم ہے، کیونکہ ویکسین کے باوجود عمر رسیدہ اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد کے لیے وائرس اور اس کی نئی اقسام موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ایشبرن، ورجینیا۔ پاکستان میں بھی یہ سال عالمی وبا سے آنے والی تبدیلی کو اپنانے اور سمجھنے میں گزرا۔ اس پر ایک تفصیلی رپورٹ ہم پیش کریں گے آنے والے شوز میں۔ آج اس کی ایک جھلک۔ آن لائن بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ میں نے گھر میں بیٹھ کے اپنے ساری کی ساری پریپریشنس کی ہیں، اپنی اسٹڈیز کی ہیں ساری، اور اس کے بعد میں نے برٹش کاؤنسل کے تھرو اپنے ایگزامس دیے ہیں۔ بہت سے مہنگے نجی تعلیمی ادارے تو آن لائن چلے گئے، مگر بیشتر اسکول ایسا نہ کر پائے۔ کرونا کے بعد ہم واپس آئے اور مطلب جب یہ سکسیسو بریکس آتی رہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری وہی تعداد جو تھی وہ بلو 400 چلی گئی۔ این مطابق ایک نیا ہفتے وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ انکہی کہانیاں، کچھ خاموش سچائیاں۔ آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا، آپ تو ریجیکٹ مال ہیں۔ آپ اگر ہراسمنٹ کا شکار تھے تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کچھ باتیں جن کا کہنا منع ہے، مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام سارے حقوق دیتا ہے، مسلمان نہیں دیتے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں۔ عورت کے ہر مسئلے کو چھپانا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریڈز ہو۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ اسی لیے دیکھتے رہیے این مطابق۔ اور اس وقت دیکھتے ہیں پاکستان میں کرسمس کی تیاریاں۔ مسیحی برادری اپنے گھروں اور علاقوں کو کیسے سجا رہی ہے۔ لاہور سے سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ کووڈ-19 کی پابندی ختم ہونے سے کرسمس پر کیسی گہما گہمی ہے۔ لاہور کی رہائشی نصرت عمران کا گھر ان دنوں خوب سجا ہوا ہے۔ کرسمس ٹری سجانے سے لے کر گھر کے اندر اور باہر برقی روشنیاں اور سجاوٹی اشیاء لگانے میں پورا خاندان مصروف ہے۔ جب کرسمس آتا ہے، جیسے بچوں کی برتھ ڈے ہے، اسی طریقے سے یہ تو اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے سب نے تیاری میں جت جاتے ہیں، گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بچے نئے کپڑے بناتے ہیں، سارے اسی طرح گھروں کو ہم لوگ رینوویٹ کر رہے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر آکاش نے بھی گھر کو ایسے سجایا ہے کہ مہمانوں کو نہ صرف اس مذہبی تہوار کا احساس ہو بلکہ تصویریں بنانے کے لیے اچھا بیک گراؤنڈ بھی مل جائے۔ جیسے ہی دسمبر سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں کی خوشیوں کی انتہا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا جو یہ والا منتھ ہے یہ بہت چارمنگ ہے۔ ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں جاتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گفٹ لے کے جاتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں مٹھائی وغیرہ یا کیک وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ یہ خوشیاں صرف گھروں اور خاندان تک محدود نہیں رہتی۔ مائنورٹیز میں ہے
تو اس طرح سے ہم اسٹریٹس وغیرہ تو ڈیکوریٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ چرچز کو، گھروں کو، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے ایریاز ہوتے ہیں جیسے ڈفرینٹ ہمارے بھی کچھ نامینیٹڈ ایریاز ہیں، اور وہ پھر پورے لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت. ویسے تو ہر سنڈے کو چرچ آیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں کیونکہ یہ ایڈونٹ سنڈیز ہم ان کو کہتے ہیں، تو فرسٹ ایڈونٹ سنڈے، 4 ایڈونٹ سنڈے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک آتا ہے وہ کرسمس ہوتا ہے. سال 2020 میں کووڈ-19 کے باعث سماجی فاصلے پر لگنے والی پابندیاں اس سال نہیں ہیں، تو کرسمس میلوں اور خصوصی تقریبات کا انعقاد بھی ہو رہا ہے. آج کے ایونٹ میں کرسمس کا ڈرامہ ہوگا جو کہ سارا کرائسٹ کی برتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سینٹا بہت سے گفٹ لے کے آتا ہے. پچھلی دفعہ کووڈ کی وجہ سے پروگرام بھی کچھ جو تھے وہ مس پلیس ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ ہم لوگ آپ کے سامنے کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نہ کہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی، ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں جو وہ بھی ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کووڈ صرف کرسمس کے میل ملاپ پر ہی نہیں بلکہ خریداری پر بھی اثر انداز ہوا تھا، لیکن اس سال کرسمس سے پہلے بازاروں میں زیادہ گہما گہمی ہے. سب سے زیادہ یہ شاپنگ، یہ ڈریس بکتے ہیں، سینٹا کے ڈریس بکتے ہیں، اور یہ کارڈز وغیرہ بکتے ہیں. ٹری لوگ بڑے شوق سے گھروں میں لگاتے ہیں، ٹری کا سامان بکتا ہے، یہ جھنڈیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری سیل ہوتی ہیں، لڑیاں وغیرہ سیل ہوتی ہیں. جیسے کرسمس کا موقع ہے، ہر کسی کی ڈیمانڈ ہے اچھی چیز لینے کی، تو مارکیٹ سے اچھی چیز جو مہنگی مل رہی ہے کسٹمر نہیں لے پا رہا. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ہم فراک اچھی سے اچھی لیں، پینٹ شرٹ اچھی سے اچھی لیں، تو اس کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. کسٹمر کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی چیز ہو، ریٹ ہو بالکل مناسب، لیکن وہ ہماری پہنچ میں نہیں ہے، ہمیں مارکیٹ سے بہت مہنگا مل رہا ہے. کرسمس صرف ایک دن کا تہوار نہیں بلکہ پورے مہینے کا جشن ہے، جسے منانے کے لیے مسیحی برادری سال بھر انتظار کرتی ہے، اور دسمبر کے آغاز سے شروع ہونے والی مصروفیات نئے سال کی تقریبات تک جاری رہتی ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں امریکہ کی. ہماری ساتھی عائزہ عرفان کے ساتھ دیکھتے ہیں نیو یارک میں کرسمس کے رنگ. دسمبر کے شروع ہوتے ہی نیو یارک شہر میں ہر جگہ کرسمس کی سجاوٹیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد بھی ہوتا ہے. گزشتہ چند روز میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے کچھ تقریبات منسوخ بھی ہوئیں، مگر شہر حسب روایت دلہن کی طرح سجا ہے. مجھے نیو یارک سے محبت ہے، خصوصاً کرسمس میں نیو یارک میں سب کچھ جادوئی لگتا ہے، سب کچھ جیسے واو. میں نیو یارک میں اپنی پہلی کرسمس پر بہت خوش ہوں. Spending my first Christmas in New York. میرا نام پرگیا ہے اور میں نیو یارک سٹی کے کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. نیو یارک سٹی میں کرسمس کا اور نیو ایئرس کا ماحول ہے، یہاں پہ بہت بھیڑ ہے، اور نیو یارک میں اومیکرون کے کیسز 18,000 تھے آج اور کل، جبکہ یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. لوگ جیسے کرسمس مناتے ہیں ویسے ہی کرسمس منا رہے ہیں، ویسے نیو ایئر منا رہے ہیں، ویسے ہی جمگٹ ہے. لیکن میرے خیال سے نیو یارک میں کچھ ایسی سویدھائیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ کم اکٹھا ہوں اور کیسز کم بڑھیں. اور اس پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.